السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس اللہ رب العزت نے مجھ کو، آپ کو، بلکہ ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ نہ صرف ہم سب کو پیدا ہی کیا ہے بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری سب کی روزی کا بھی بندوبست کیا۔ تمام تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا۔ وہ اولاد سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، لاکھاں کروڑ ہاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار بے حد و حساب انگن لا تعداد نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ میرا موضوع ہے اسباب محبت۔ تو لہذا آپ مسجد میں آئے ہیں تو محض اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے آپ سب پر یہ حق بنتا ہے کہ آپ اپنی ساری کی ساری توجہ، اٹینشن میری گفتگو میں رکھیے گا، اور مجھ پر یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آپ کو بات سمجھا کر کے جاؤں۔ ان کو تھوڑی دیر سے بند کر دوں تاکہ بات سمجھے۔ سورہ ہود کی ایک آیت کریمہ ہے، سورہ ہود قرآن کی 11 نمبر کی صورت ہے، اور وہ آیت نمبر سورہ ہود کی 112 نمبر کی ہے، اور وہ آیت ہے فاستقم کما امرت۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں دونوں کی قول موجود ہیں، کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَيَّبَتْنِ هُودٌ وَأَخْوَاتُهَا۔ سورۃ ہود نے اور اس جیسی دوسری صورتوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا بنا دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس آیت کے اس ٹکڑے میں کون سی بات کہی گئی ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
وَشَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخْوَاتُهَا سورۃ ہود اور 81 دوسری سورتوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا بنا دیا ہے۔ آؤ ذرا اس آیت کا مطلب دیکھتے ہیں۔ آیت ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں جن جن کاموں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے ان پر جم جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ یہ خطاب اللہ رب العزت براہ راست اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہیں، اپنے نبی کو کر رہے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جس طریقے کا ہم چاہ رہے ہیں آپ کو اسی طریقے کا بننا ہے۔ یقیناً ایک احساس دل رکھنے والا اس جملہ، اگرچہ یہ دکھنے میں سادہ سیدھا اور بالکل سمپل سا جملہ ہے، لیکن احساس طبیعت رکھنے والا اس جملے کو سننے کے بعد اللہ کی قسم حقیقت میں بوڑھا ہو جائے۔ یہ یوں ہی ہے جیسے بیٹا اپنے باپ کا کتنا ہی فرما بردار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر اپنے باپ کا حکم بجا نہیں لا سکتا۔ آپ اپنی بیوی سے کتنی محبت کیوں نہ کرتے ہوں، آپ نے اپنی بیوی کو ہر طرح کی آسائش سہولت، ہر طرح کی آپ نے اس کو موج کیوں نہ دے رکھی ہو، اس کے باوجود بھی اگر آپ چاہیں کہ آپ کی بیوی اس طریقے کی بن جائے جس طریقے کا آپ چاہ رہے ہیں، ناممکن ہے۔ آپ کا بیٹا ابھی منہ سے کچھ نکالتا نہیں، آپ اس کی وش، اس کی خواہش، اس کی آرزو تمنا پہلے پوری کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ چاہیں کہ آپ کا بیٹا اس طریقے کا بن جائے جس طریقے کا آپ چاہ رہے ہیں تو ناممکن ہے۔ آپ کا دوست سجن یار بیلی جس کے لیے آپ نے گھر بار، رشتہ دار، ماں باپ چھوڑ دیے، اگر آپ چاہیں کہ آپ کا بیلی اس طریقے کا بن جائے تو بہت مشکل کام ہے۔ بھائی جس کے لیے جب بھی بھائی پر مصیبت آتی ہے آپ اس سے پہلے ایک مضبوط دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی پشت کے پیچھے بھائی کو رکھ کر کے اس مشکل سے بچاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ چاہیں کہ آپ کا بھائی اس طریقے کا بن جائے جس طریقے کا آپ چاہ رہے ہیں تو بہت مشکل کام ہے۔ یہی بات اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ نبی جس طریقے کا ہم چاہ رہے ہیں آپ کو اسی طریقے کا بننا ہے۔ ہاں سنو مسلمانوں، سنو، آسائش ہو، مال ہو، دولت ہو، عیش ہو، تب اللہ کہے میرے بندے جس طریقے کا میں چاہ رہا ہوں اسی طریقے کا بننا ہے، شاید پھر کچھ اللہ کی باتیں مان لے۔ لیکن اگر ہم کو مفلسی نے، محتاجی نے، غریبی نے، غموں نے، دکھوں نے گھیرا ہو، پھر اللہ کہے کہ بندے جس طریقے کا میں چاہ رہا ہوں آپ کو اسی طریقے کا بننا ہے، تو اللہ کی قسم بہت مشکل ہے۔ اور فقر و فاقہ تو انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ سورت مکی ہے، سورۃ ہود مکی ہے۔ جاؤ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سالہ زندگی مکے کی بھی پڑھ کے دیکھ لیا کرو، نبوت کے بعد کی۔ کافر کوئی لمحہ نہ جانے دیتے تھے اللہ کی قسم ان 13 سالوں میں جب میرے نبی کو مصائب نہ دیے ہو، جب میرے پیغمبر کو دکھ نہ دیے ہو۔ کوئی آ کے کہتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں سے تمہارا بابا فلاں چوراہے میں بے ہوش کر کے گرا پڑا، کوئی کہتا فاطمہ تیرے بابے کی گردن پہ اونٹ کی اوجلی رکھ دی گئی ہے۔ اللہ اس مصائب کے دور میں اپنے محمد سے کہتا ہے جس طریقے کا میں چاہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اسی طریقے کا بننا۔ کتنا مشکل کام ہے۔ آج ہمارے پاس تو موج ہے، طرح طرح کے کپڑے ہیں، پہننے کے لیے اچھے بوٹ اور شوز ہیں، کھانے کے لیے طرح طرح کی ڈشیں ہیں، اس کے باوجود بھی جس طریقے کا اللہ چاہ رہا ہے ہم اس طریقے کے نہیں بن پائے۔ اور ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی مکے کی زندگی کو دیکھو جو مصائب میں گری۔
کبھی طائف میں جاتے ہیں تو طائف والے آپ کو پتھر مار مار کر کے لہو لہان کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بھی خون سے بھر جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ اس مصائب کے دور میں اپنے نبی سے کہہ رہا ہے جس طریقے کا میں چاہ رہا ہوں آپ کو اسی طریقے کا بننا۔ اور یاد رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے یہ خطاب ہم کو کیا گیا ہے کہ میرے بندو جس طریقے کا میں اللہ چاہ رہا ہوں تمہیں اسی طریقے کا بننا ہے، یعنی کہ تمہیں اپنی مرضی میری مرضی پہ قربان کرنی ہوگی، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تمہیں اپنی خواہش میری خواہش پہ قربان کرنی ہوگی، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تمہیں اپنی وش میری وش پہ قربان کرنی ہوگی۔ اس دنیا میں تمہیں رب چاہی زندگی گزارنی ہوگی، من چاہی زندگی نہیں گزارنی ہوگی، یہ اللہ کہتا ہے۔ جس بندے نے اس دنیا میں من چاہی زندگی گزاری نا، اس کو آخرت میں من چاہی زندگی نہیں ملے گی، بلکہ آخرت میں وہ ملے گا جو اللہ چاہے گا۔ لیکن جس بندے نے اس دنیا میں رب چاہی زندگی گزار لی، جس طرح اللہ چاہ رہا ہے اسی طریقے سے وہ اس دنیا میں رہا، تو آخرت میں وہ من چاہی زندگی گزارے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو اس جملے سے کہ جس طرح اللہ کہہ رہا ہے، جس طرح ہم چاہ رہے ہیں آپ کو اسی طریقے کا بننا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی گھبرا جائے ہمارا گھبرا جانا بلولا ہے، نبی کانپ جائے ہمارا کانپ جانا بلولا ہے۔ چند حرفوں کا مسلمان بن جانا، میم سین لام میم الف نون، چند حرفوں کا مسلمان بن جانا، اکیلا کلمہ پڑھ لینا اللہ کی قسم بڑی بات نہیں ہے، اس پہ استقامت سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ کلمہ صرف پڑھ کر کے مسلمان ہو جانا یہ بڑی بات نہیں، بلکہ جس طریقے کا میں اللہ چاہ رہا ہوں تمہیں اسی طریقے کا بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب قرآن حکام کو کتنی حساس طبیعت سے لیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَيَّبَتْنِ هُودٌ وَأَخْوَاتُهَا، سورۃ ہود اور جیسی دوسری صورتوں نے جس میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طریقے کا حکم ہے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم میں یہ احساس کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہم میں یہ احساس کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو یہ احساس ہم میں بھی پیدا ہو سکتا ہے جب ہم میں سے ہر بندہ یہ سوچ لے کہ اللہ نے جو میرے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی ہے میں اس ذمہ داری کو کہاں تک نبھا رہا ہوں، اس ذمہ داری سے کہاں تک عہدہ برا ہوں۔ آج مجھے ایک بندے نے کہا حافظ صاحب میری 3 بیٹی ہیں، ساری زندگی کی پونجی میں نے اکٹھی کی 21 لاکھ، ہر ایک کے لیے 7-7 لاکھ جمع کیا، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا۔ جاؤ جس پر 3 بیٹیوں کا بوجھ اللہ کی قسم اس کا ہنسنا چھوٹ گیا ہے، اور تو ہمارے کندھوں پہ پتہ کون سا بوجھ ہے؟ ہمارے کندھوں پہ اپنی زندگی کے ایک ایک کی ایک حساب دینے کا بوجھ ہے۔ کبھی سوچا ہے جو میں کر رہا ہوں اس کا حساب دینا؟ رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، پہلے وہ پورا واقعہ سن لیں۔ آپ کا آخر والا وقت ہے، آپ وفات پانے کے قریب ہیں، آپ کی چارپائی ایک دیوار کے ساتھ ہے، صحابہ کرام و تابعین آپ کی تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں، آپ نے چہرہ دیوار کی طرف کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوچا شاید ہم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھایا ہے۔ جب پاس آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدھا کیا، دیکھا تو آپ زارو قطار رو رہے ہیں۔ پوچھا پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ ساتھ ہی صحابہ نے یہ بھی سوال کر دیا کہ آپ کو اپنے بچوں کے یتیم ہونے کا ڈر ہے اس وجہ سے رو رہے ہیں، یا آپ کو اپنی بیویوں کے بیوہ ہونے کا ڈر ہے اس وجہ سے رو رہے ہیں، یا آپ نے کسی کا قرض دینا ہے
آپ نے فرمایا سنو، نہ تو میں نے کسی کا قرض دینا ہے، نہ مجھے اپنی بیویوں کے بیوہ ہونے کا ڈر ہے، نہ مجھے بچوں کے یتیم ہونے کا ڈر ہے، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد، کل قیامت کو کسی بندے میں طاقت نہیں ہوگی، کسی ایک بندے میں بھی وہ اللہ کے سامنے سے قدم ہلا لے جب تک وہ اللہ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کئی دنوں کا فاقہ برداشت کرتے لیکن نبی کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ یہ نہ ہو میں نبی کا ساتھ چھوڑ دوں، نبی کوئی بات کہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو یاد نہ کر پائے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے رہتے جیسے نبی کا سایہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں، ایک اور آنے والا آیا تہجد کے وقت، وہ نماز پڑھنے لگا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ابو ہریرہ تو بھی اٹھو، تہجد کی نماز پڑھ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے ابو ہریرہ کو اٹھانے والے، تو ساری رات تہجد پڑھے، میرا ابو ہریرہ ساری رات سوئے، میرے ابو ہریرہ کا تیری تہجد کی نماز پڑھنے سے سونا افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں جن سے اللہ راضی تھا، اللہ کی قسم، لیکن پھر بھی اتنی پریشانی ہے، کہتے ہیں اللہ کے سامنے، اچھا اللہ کے لا تزول قدم عبد، کسی بندے میں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے سے قدم لا لے۔ اب اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ سوال کر رہا ہے، یہ دائیں دیکھے گا کوئی سفارشی نہیں، بائیں دیکھے گا کوئی سفارشی نہیں ہے، پیچھے دیکھ نہیں سکتا، اس میں طاقت نہیں ہے، سامنے شہنشاہ کھڑا ہے، مالک الملک کھڑا ہے۔ یہاں ہمارے ایس ایچ او تھانے دار ہی سامنے، ہم پیچھے نہیں دیکھ سکتے، تو جب حاکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوگا اس میں طاقت ہوگی، پیچھے دیکھ لے۔ آج ہم میں بھی کچھ ہے، ادکھڑ کی عمر کا بندہ مر رہا ہو نا، وہ بھی رو رہا ہوتا ہے۔ میرے جیسے آپ جیسے لوگ سمجھتے شاید یہ آخرت کی فکر میں روتا ہے۔ پوچھا جائے آپ کیوں رو رہے ہیں چاچا جی، انکل جی، کہتا ہے مجھے فکر ہے میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ ریس بے وقوف احمق صفی، ندا کو سمجھاؤ کہ تو اپنے بچوں کا باپ بن، رب نہ بن، اپنی حیثیت سے باہر نہ نکل۔ جس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر رزق دیا اور بچے کو زندہ رکھا، اللہ کی قسم وہ تیرے بعد بھی تیری اولاد کو زندہ رکھے گا۔ تو فکر یہ کر، اصل میں گاڑی الٹی چلتی ہے، دماغ الٹا چلتا ہے۔ فکر تو یہ کرنی چاہیے تھی میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، یہ فکر نہیں ہے، بلکہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ اپنی حیثیت میں رہ، اس کو سمجھاؤ کہ تیری حیثیت باپ ہے، تو باپ بن، رب نہ بن۔ اللہ اکبر۔ یہ احساس کب ہم میں پیدا ہوگا؟ جب ہم یہ سوچیں گے اللہ نے جو ذمہ داری۔ اچھا آج میں فیصلہ آباد جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہا تھا، یقین کرے ادکھڑ کا عمر کا بندہ ہوگا، اس سے بھی شاید اس کی زیادہ عمر ہو، آگے میری یہ سیٹ ہے، وہ آگے بیٹھا ہوا ہے، سارے راستے اس نے گیم کھیلی موبائل پہ، کبھی وہ بلبلوں والی گیم نکالتا تھا، کبھی کون سی گیم، میں سارے راہ بڑا پریشان گیا۔ میں نے کہا آج کیا ہے، مسلمان کا بچہ ہے، یہ نوجوان ہے، یہ بوڑھا ہے، ٹائم کل کر رہا ہے۔ بے وقوف کو سمجھاؤ تیرا ٹائم کل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بہت قیمتی ہے مسلمان کا ٹائم۔ آج ہم جھکتے سنتے ہیں، آج کامیڈی کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر کے اور شو دیکھ دیکھ کر کے ہنس بھی رہے، وہ سب جہل اور ہم بھی جہل۔ مسلمان کا ایک ایک لمحہ خدا کی قسم قیمتی ہے، اور ہم سب کیا جی ٹائم کل کر رہے ہیں۔ یہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، مسلمان کا ایک ایک لمحہ خدا کی قسم قیمتی ہے۔ لیکن کب ہوگا؟ جب یہ احساس پیدا ہوگا کہ اللہ نے جو کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی ہے، میں کہاں تک اس کو نبھا رہا ہوں، جو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، کہاں تک ادا کر رہا ہوں۔ اب آگے ایک اور سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اللہ جس طریقے کا چاہ رہا ہے ہمیں اسی طریقے کا بننا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بھائیو اس کا طریقہ یہ ہے
کہ اللہ سے اتنی محبت کی جائے کہ اتنی کسی اور سے محبت نہ کی جائے، کیونکہ محبت ایک اتنی پاورفل چیز ہے کہ یہ ہر امر دشوار کو آسان بنا دیتی ہے، ہر مشکل کام کو آسان کر دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ اگر وہ 24 گھنٹوں میں سے 15 گھنٹے پڑھ رہا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اس کا جسم متاثر ہے، اس کی آنکھیں متاثر ہے، کمر متاثر ہے، وہ سب مصائب برداشت کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنی منزل سے محبت ہے، جو ٹارگٹ ہے، گول ہے اس کا، اس کو اچیو کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنی منزل سے محبت۔ ایک انجینئر ہے یا ایک محدث ہے یا ایک قرآن کو حفظ کرنے والا حافظ ہے، وہ 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے پڑھ رہا ہے، 18 گھنٹے پڑھ رہا ہے، سارا وجود اس کا متاثر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مصائب اس پر اثر انداز نہیں ہو رہے کیونکہ اس کو اپنی منزل سے محبت ہے۔ اور یہ جو محبت ہے نا، اگر محبت ہو تو انسان پہاڑ کو کھود کر کے ہر چیز نکال سکتا ہے، اتنی پاورفل چیز ہے۔ اسی لیے تو طریقے رومی نے کہا یہ دنیا دوار آپ کو محبت کیا بتائیں گے، محبت کے اوپر اگر لیکچر دوں تو کئی جمعے جا سکتے ہیں۔ یہ کتنا پکیزہ اور اعلیٰ لفظ ہے محبت، اللہ اکبر۔ طریقے رومی کہتا ہے اس محبت تلخا شری شوت، اس محبت مستحا در شوت، اس محبت نا نور می شوت، اس محبت دے حور می شوت۔ طریقے رومی نے کہا ہے کہ محبت ایسی بلا ہے کہ اگر محبت میں زہر بھی دے دو تو وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ کہتے نہیں یار محبت سے تو زہر بھی پیا دیں گا تو بھی پی لیں گے، اللہ اکبر، کیا شے ہے یار۔ کہتا ہے اس محبت مزدہا زر شوت، محبت تو پیتل کو سونا کر دیتی ہے، یہ محبت ہی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اس محبت نا نور می شوت، محبت ہو تو آگ نہیں بلکہ کیا رہتی ہے، نور بن جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یقیناً اس کے پیچھے یہ جو بات کہی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چیخا میں پھینک ڈالا، آگ کا اتنا بڑا الاؤ ہے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا، اور ہوا والا فرشتہ آ گیا، پانی والا فرشتہ آ گیا۔ کہتے ہیں اے خلیل اللہ، اللہ کیا مقام ہے اللہ کی قسم، جس کو اللہ کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ساڈا دوست ہے، سجن تو بیلی تو یار ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کیوں نہ کہندا، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں، ہوا کا فرشتہ آ گیا، بارش کا فرشتہ آ گیا، دونوں اپنی اپنی گزاری پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں، ہوا والے نے کہا میں ہوا چلا کر کے آگ بجھا دیتا ہوں، پانی والے نے کہا میں بارش برسا کر کے آگ بجھا دیتا ہوں، آپ نے کہا نہیں، جس کی خاطر آئے وہ جانے اور میں جانوں۔ اللہ، کیا ہمیں اللہ کی معرفت ہے؟ میں نے کتاب لکھی معرفت الہی، وہ صرف خالصت اہل حدیثوں کے اوپر لکھی ہے، کہ ہمیں خود کو اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ بتاؤں ایمان بالغیب کیا ہے؟ اوہ اللہ، ایمان بالغیب یہ میری جیب میں پیسے نہ ہوں، میں کہوں میں گاڑی لوں گا اور میرا رب مجھے عطا کرے گا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور جیب میں پیسے ہو، شو روم میں گاڑی ہو اور کہوں لے کے گھر آ جاؤں گا، یہ ایمان بالغیب نہیں ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ایک بندہ کلاشن کوپ میں میگزین چڑھاتا ہے اور اس میگزین میں تقریباً 12 گولیاں، چیمبر اس کا لوڈ ہے، اسٹریک پہ اس کا ہاتھ ہے، اب اس نے تان لیا مجھ پر، کہتا بتاؤ، میں کہتا ہوں میرا مائی باپ ہی تو ہے، اب میری زندگی جو ہے تو تیرے ہاتھ میں ہے، نہیں لگتا ہے، لیکن کاش ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آؤ تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، سارے صحابہ جس کو جہاں چھاؤں ملی درخت کے نیچے وہ سو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تلوار ایک درخت سے لٹکائی اور سو گئے۔ ایک بدو کافر آتا ہے، وہ تلوار اتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو اٹھا کر کے کہتا ہے اے محمد اب تو بتا میرے ہاتھ سے تجھ کو کون بچائے گا۔ اللہ، ساڈے رنگا ہوندا تے کہندا تو یہ سب کچھ بھائی، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رب کی پہچان رکھنے والے، سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ، اتنا کہنا تھا کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹی اور نیچے گر گئی۔ اللہ اکبر، یہ ہے از محبت نا نور مشوت، ظاہر میں وہ آگ کا الاؤ ہے
لیکن اللہ کی قسم رب کی محبت میں جب اس آگ میں آئے تو رب نے آگ نہیں بلکہ ایک گلزار بنا دیا اس کو. اور آگے کیا کہا؟ از محبت تے حور میشوت. کالی کلوٹی نال بھی محبت ہو جائے نا تو وہ بھی حور لگ دی. اللہ اکبر. یہ محبت میں پاور ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا ہے. سورۃ البقرہ قرآن کی 2 نمبر کی سورت ہے. اس کے آیت نمبر 165 میں اللہ فرماتی والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے سب سے زیادہ اللہ کہتے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے مطالبہ کیا کہ ایمان والوں سب سے زیادہ کس سے محبت کرو؟ مجھ سے. اللہ کہہ رہا کیوں؟ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرنی ہے؟ آؤ تمہیں وجہ بتاتا ہوں, ریزن بتاتا ہوں, اس کی سبب کیا ہے. جو ایمان کا راستہ ہے نا, جو صراط مستقیم ہے, جو جنت کا راستہ ہے, وہ بہت خطرناک ڈینجرس راستہ ہے. مکارے نے گھیرا ہوا اس کو, نشیب و فراز سے پر ہے, خواہشات ہی خواہشات. شیطان اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے چیلے بیٹھے ہوئے ہیں. پوری زندگی جنت کے راستے پر صراط مستقیم پر چلنا بہت مشکل کام ہے. اللہ کہتا ہے چلنا چاہتے ہو آؤ شوق سے چلو, لیکن اس راستے پر چلنے سے پہلے محبت الہی کا ذاتی راہ ساتھ لے لو, اور تبھی تم اس راستے کو پار کر کر کے رضا الہی کی منزل تک پہنچ سکتے ہو. اگر محبت الہی کا ذاتی راہ آپ کے پاس نہ ہوا تو تم کبھی بھی رضا الہی کی منزل کو پا نہیں سکتے. تبھی سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. اور میرے ذہن میں ایک سوال آیا, میں نے کہا اللہ میرے ہاں تو یہ قاعدہ ہے جس کو دیکھا نہ اسے محبت نہیں کرنی چاہیے. وہ بیوقوف احمق ہے جس کو رونگ کال آتی ہے, رونگ کال پہ محبت کرتا ہے نا. ایک دنا عقل مند اور شعور رکھنے والے بندے کے ہاں یہ قاعدہ اور قانون ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھا نہ اسے محبت نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا اللہ ہم نے تجھے دیکھا ہی نہیں اور تو ہم سے مطالبہ کرتا ہے سب سے زیادہ ہم تجھ سے محبت کریں. اللہ اکبر. اللہ نے جواب دیا, قرآن بہت عظیم کتاب ہے اللہ کی قسم. آج پتہ نہیں لوگ کون کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں. قرآن کو پڑھو, جس کو اس کا چسکا لگ جائے وہ چھوڑتا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا سورۃ العمران ہے, قرآن کی 3 نمبر کی سورت, اس کا آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آپ اپنی سچی سچی نبوت والی بابرکت زبان سے اعلان فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی, تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو. اللہ اکبر. اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اب اللہ نے مطالبہ کیا ایمان والوں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو. میں نے کہا اللہ آپ کو دیکھا ہی نہیں, ہم کیسے سب سے زیادہ محبت کریں؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی کی اطاعت کر کے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. اب جو بندہ نبی کی اتباع کرتا ہے, نبی کی اطاعت کرتا ہے, نبی کی فرما برداری کرتا ہے, جتنی زیادہ نبی کی اطاعت کرے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب, جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب وہ اتنی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اب اللہ کی ایک سنت ہے, کاش وہ سنت ہم میں بھی آ جائے. پتہ کیا ہے؟ جب اللہ سے کوئی محبت کرتا ہے نا تو اللہ بھی محبت کا جواب محبت میں دیتا ہے, یحببکم اللہ. اللہ پھر محبت کرنے والے جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اپنے محبت کرنے والے کو جواب اپنی محبت سے دیتا, پھر اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے. اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگے تو پتہ اللہ کی محبت فائدہ کیا دیتی ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم. اگر کہیں تجھ سے اونچ نیچ ہو جائے اللہ کہتا ہے میں تجھے معاف کرنے والا ہوں. یغفر لکم ذنوبکم, تیرے گناہوں کو بخش دوں گا, تجھے معاف کر دوں گا. اللہ کی محبت یہ فائدہ دیتی ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے. چلو کبھی نہیں, بندے سے کمی کوتاہی انسان ہے, بھول ہو جاتی ہے, اتنے آلتی پالتی یعنی کہ چونکڑی مار کے نا بہ جاؤ, اٹھو کپڑے جھاڑو تو تر پو. جھاڑو تو مراد اللہ کو توبہ کرو, ہمیشہ آنسو بہا دو. اللہ دی قسم اللہ انہیں معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اب اتباع خود ایک بہت مشکل کام ہے. اتباع جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ یہ عربی کے لفظ تابع یتبع سے نکلا ہے, اتباع. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں, میری طرف دیکھیے. زمین جو ہے یہ نمی والی ہے, گیلی ہے مٹی. اب ایک بندہ اوپر چلتا ہے, یا نمی نہیں تو اوپر اس کے دھول بہت ہے, چلنے والا جو چل رہا ہے اس کے پاؤں کے نشانات زمین پر پڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو میرے آگے یہ بابا جی بزرگ چل رہے ہیں, ان کا جہاں قدم پڑ رہا ہے اس کا نشان نہ دیکھ رہا, بالکل اسی نشان کے قدم کے اوپر قدم رکھنا, اس کو اتباع کہتے ہیں. اللہ اکبر. کتنا مشکل کام ہے اللہ کی قسم. نبی کی اتباع, جس طرح نبی نے کیا, جو پیغمبر نے کیا بالکل اسی طرح کرنا, اسی کو اتباع کہتے ہیں.
یہ تابع یتبع سے نکلا ہے، نبی کے قدم کے اوپر قدم رکھنا، یہ اتباع کتنا مشکل کام، یہ بھی محبت رسول کے بغیر حال ہی نہیں ہو سکتا۔ آؤ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے، سو توبہ ہے قرآن کی 9 نمبر کی صورت، اس کے آیت نمبر 24 میں فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها فالیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ رب العزت اس آیت میں 2 نقطے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی سچی سچی نبوت والی بابرکت زبان سے اعلان فرما دیجیے، کیا کل ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی اور بہن، اور آگے فرمایا و ازواجکم تمہاری بیویاں، پھر فرمایا تمہارے رشتہ دار اور قوم اور برادری، پھر فرمایا یہ تمہارے تجارت جس کے گھاٹے سے ڈرتے ہو، پھر وہ مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، پھر وہ بلڈنگیں جو تم نے اونچی اونچی اپنے محل بنا رکھے ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت۔ اچھا ایک نقطہ بتاؤں، انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، یہ چیلنج ہے قرآن کا، یہ کبھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام الہی ہے، یہ کلام ربانی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن ان 8 چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے جن 8 چیزوں کو اللہ نے گنوا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی تو پھر انتظار کرو، تم پر اللہ کا عذاب آ کے رہے گا۔ آج یہی سبب ہے کہ آج اللہ اور اس کے رسول کی محبت مغلوب ہے، ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب ہے۔ تبھی تو 57 ممالک مسلمانوں کے ہیں، 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں کی بادی ہے، ہر 4تھا شخص مسلمان ہے، اور ایٹمی طاقت مسلمان ہونے کے باوجود، دنیا کے امیر ترین مسلمان ہونے کے باوجود، ہر معدنی دات مسلمانوں کے ملک سے نکلتی ہے، لیکن اس کے باوجود کچلا جا رہا ہے تو مسلمان، ذبح ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کے بچے، وطن سے بے وطن کیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو، اللہ کی قسم ذبح کیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو، اور چیچنیا بوسنیا عراق اور فلسطین اور کشمیر اور افغانستان، دنیا کے کون کون سے مسلمانوں کے ممالک کو گناؤں جہاں مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہم پر پھٹکار اور لعنت اور اللہ کا غضب ہو نہیں سکتا کہ دہشت گردی کا شکار بھی ہم ہیں اور دہشت گردی کا لیبل بھی ہم پر ہے کہ دہشت گرد تم ہو، دہشت گردی کا لیبل بھی مسلمانوں پر اور دہشت گردی کا شکار بھی مسلمان۔ اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر رب کا عذاب ہم پر اور کیا اترے گا؟ کیوں؟ وجہ سبب جانتے ہو؟ اللہ اکبر، وجہ سبب یہ ہے کہ آج ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت مغلوب ہے۔ آج پھر معاملہ سیدھا کر لو، اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ان 8 چیزوں کی محبت پر غالب کر دیا تو اللہ کی قسم وہ وقت دور نہیں ہے جب پوری دنیا پر ہماری حکمرانی ہوگی، جب اس پوری دنیا پر ہمارا نام ہوگا، ہمارا نظام ہوگا، کیونکہ مسلمان کا ایک اپنا تشخص ہوتا، اپنی پہچان ہوتی ہے، ہم کسی کو فالو نہیں کرتے۔ اسلام ایک اپنی طاقت پوری رکھتا ہے، کاش ہم سمجھ آئے۔ اللہ اکبر، لیکن ہم تو مردہ ہیں، مسلمان کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ بتاؤں، اللہ نے نا قرآن کو روح کہا ہے، یہ قوم کی روح ہے، کیا بات، وَقَذَالِكَ سورۃ مائدہ ہے، وَقَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سو شعراء قرآن کی 42 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 52 میں اللہ کہتا ہے وَقَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن روح ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ سورہ یاسین سارے ہر جمعے تقریباً پڑھ دے گی، لِيُنذِرَ سورہ یاسین دی ایک آیت ہے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اللہ کہتا ہے یہ کتاب زندوں کے لیے، اسی کہ نہیں یہ مردیاں نہیں ہے، ان دی جان نہیں نکلتی، محلے دے مولوی نو لیاؤ سورہ یاسین پڑھے ہوتے۔ اللہ کہنا ہے زندہ واسطے زندگی دین دی کتاب زندہ اے روح ہے۔ جدو ساڈے کتاب دی تعلیمات ہی باقی نہیں، نہ ساڈا ملک دا کنسٹیٹیوشن، یاد رکھو اگر ایک کتاب کسی ایک بندے دی زندگی چاہ جائے تو بندہ زندہ، اگر کسی ملک دا کنسٹیٹیوشن ایک کتاب بن جائے تو ملک زندہ۔
اگر کسی معاشرے کسی قوم چ کسی محلے چ قرآن آ جائے وہ محلہ تو قوم وہ معاشرہ زندہ. جدو ایک گل دسو آپ مردہ ہاں ہوں 100 بندہ مر جائے تو اتنے باہر چونک چ پیا ہوئے 10 دنوں بعد 5 دنوں بعد اندر بو ہون لگ پئی تو انہوں نے دفن تو کرنا پینا یا کتے پانی سٹنا پینا یا انہوں نے اگ لانی پینی. تو یار ہوں اسی مردہ ہاں ساڈے چ بو آندی آ سانو کافر مارے ساڈے بازو کٹن سانو اگ چ سٹن سانو دفنا دیں سانو پانی چ گوتے دے دے کے مارن تو شکایت کا دی لاما کا دا رونا کنے اگے جدو سارے دے سارے ہی مردہ ہاں. قرآن روح ہے کدی دساں قرآن دی پاور کی. اللہ اکبر. اب جس طرح اللہ چاہ رہا ہے ہمیں اسی طریقے کا بننا ہے. اس کے لیے کیا ہے اللہ سے محبت اتنی کی جائے کہ اتنی محبت کسی اور سے نہ کی جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ایمان کا راستہ ہے نا صراط مستقیم اس پر محبت الہی کے بغیر چلا ہی نہیں جا سکتا. اب محبت الہی ممکن ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اور اتباع بھی ایک مشکل کام ہے. اتباع کیسے ہوگی؟ اتباع محبت رسول سے ہوگی. تو اب اللہ کے بعد سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. محبت کے نا 4 اسباب ہیں. 4 اسباب. کوئی ایک سبب بھی کسی میں پایا جائے تو انسان کو محبت ہو جاتی ہے. مثلا اب میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلا سبب ہے جمال خوبصورتی حسن. ٹھیک ہے. دوسرا سبب ہے کمال. پہلا جمال دوسرا کمال. کمال کہتے ہیں سیرت کو انسان کا کردار کریکٹر. تیسرا ہے احسان. چوتھا سبب ہے قرابت رشتہ داری. آپ ذرا آؤ ایک ایک کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھتے ہیں. جمال کہتے ہیں ظاہری خوبصورتی کو. آج نا ہمارے نوجوان ہماری لڑکیاں ہمارے لڑکے جو ڈرامہ دیکھتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں اس میں کوئی خوبصورت ایکٹر ہو یا ایکٹرا ہو کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح کا کرنے اسی طریقے کا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر لڑکی ہے تو کوشش کرتی ہے جس طرح وہ مسکراتی ہے اسی طرح کا وہ سمائل دینے کی کوشش کرتی ہے. جس طرح اس نے وہ ڈرامے میں دیکھا ہے کہ گھر کے باہر یہ پودا پڑا ہوا پودوں کے نام نہیں آتے پڑھتے یہ اس طرح کے لٹکائے ہوئے ہیں اور ایسا اس کی شیپ ہے وہ اسی طرح کا کرنے کی کوشش کرتی. یہ سارے کے سارے فیک ہیرو ہیں جعلی 2 نمبر. اللہ کی قسم حقیقت میں نہیں ہے. ہم نے فیک کو دیکھ کر کے اپنا آئیڈیل بنایا ہے. آؤ میں تمہیں اصل ہیرو کی بات کرنے جا رہا ہوں. فیکٹ ہیرو کی بات فیک نہیں فیکٹ. اللہ اکبر. کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن کسی کا ہو نہیں سکتا. آؤ ذرا حدیث سے دیکھتے ہیں. سنن دارمی مقدمہ حدیث نمبر 61 ہے. حدیث کے راوی ابو عبیدہ محمد بن عمار بن یاسر رحمہ اللہ ہیں. حدیث یوں ہے ان ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر قال قلت لربیہ بنت معوذ بن افرا صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت یا بنی لو رأیت الشمس طالیۃ. حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں میں نے ربیہ بنت معوذ سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے اماں جان بتائیں کہ ہمارے رسول کیسے تھے. آپ نے فرمایا یا بنی لو رأیت الشمس طالیۃ. اے میرے بیٹے اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو کہتا یہ سورج بھی نبی کی تاب کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور ایک دفعہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے گرمیوں کے دن تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام میں مشغول تھے اور گرمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ تھا اور پسینے کے قطرات بن بن کر کے نیچے آ رہے تھے. میری ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی سامنے بیٹھی تھی. پیغمبر کو دیکھا. ابو الخبیر ایک بہت پرانا شاعر گزرا تھا اس نے اپنی محبوبہ کے لیے شعر کہے تھے. میری ماں نے وہی اپنے محبوب کے لیے شعر کہے. وہ کیا تھے؟ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ سِرَّةِ وَجْهِ بَرَكَتْ كَبَرْقِ الْأَرْضِ الْمُتَحَلِّلِ. کہتی ہیں نبی کے چہرے پر نبی کی پیشانی پر پسینے کے قطرات ایسے چمک رہے تھے جیسے کالے بادلوں میں بجلی چمک رہی. اللہ اکبر. کیا تمثیل اللہ کی. کہتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی پر
آپ کے پسینے کے قطرات ایسے چمک رہے تھے، ایسے روشن تھے جیسے کالے بادلوں میں بجلی چمک رہی ہو۔ اور میری ماں عائشہ نے کہا تھا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹی، اگر میرے محمد کو دیکھ لیتی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو اپنے گلوں پر، اپنے کلیجوں پر چھریاں چلا لیتی، اتنے حسین اور خوبصورت۔ سچ کہا میری ماں نے، جب میرے پیغمبر کو دیکھا تو صحابہ نے اپنے بیٹوں کو ذبح کروا دیا، صحابہ نے اپنی جانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وار دیا۔ اللہ کی قسم جب نبی کو صحابہ نے دیکھا تو نبی پر جان دینے سے رہ سکے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، شیخ سعدی نے بھی کہا، یا صاحب الکمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ۔ تو ہی قصہ مختصر کہتے ہیں یا صاحب الکمال، اے صاحب کمال، تیرے جیسا کوئی سیرت والا ہو سکتا نہیں۔ پھر کہتے ہیں یا سید البشر، اے انسانوں کے سردار۔ پھر آگے کہتے ہیں آپ کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آگے لقد نور القمر، آپ تو جس طرح بدر کا چاند چمکتا ہے اس سے بھی زیادہ چمکتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، آگے فرمایا کہ جس طرح آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے شیخ سعدی اس طرح تعریف نہیں کر سکتا۔ بس میں تو اتنی بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ خدا کے بعد سب سے حسین کائنات میں، سب سے اعلیٰ کائنات میں، سب سے خوبصورت کائنات میں، سب انسانوں میں سب سے اعلیٰ، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام آپ کا ہے۔ بس یہ بات کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، یہ کہا شیخ سعدی۔ اور غالب اس سے بھی آگے بڑھ گئے، کیا کہتے ہیں؟ غالب ثنائے خواجہ پہ یزدہ قضا شتیم کا آن ذات پاک مرتبہ دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم است۔ کہتے ہیں کہ مجھ میں پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ میں غالب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کروں، میں نبی کی تعریف رب کو سونپتا ہوں، کیونکہ اللہ ہی حقیقت میں نبی کی تعریف بیان کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنے حسین ہیں۔ تو جب کائنات میں نبی سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے، حسن سے محبت ہوتی ہے بندے کو، کوئی حسین ہو اس کو ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، تو سب سے زیادہ جب نبی حسین ہے تو ہمیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ذرا دوسرا کمال دیکھتے ہیں۔ کمال کہتے ہیں، جمال کہتے ہیں ظاہری خوبصورتی کو، کمال کہتے ہیں باطنی خوبصورتی کو۔ کسی کا اندر سیرت اعلیٰ ہے، کردار بڑا خوبصورت ہے، کوئی بندہ سیرت کا، کردار کا، کریکٹر کا بڑا زبردست بندہ ہے، اس کو کہتے ہیں با کمال۔ آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھتے ہیں، کیسا اخلاق تھا۔ اللہ اکبر۔ نسائی شریف ہے، کتاب قیام اللیل، حدیث نمبر 1604 ہے، حدیث کے راوی سعد بن ہشام رحمہ اللہ ہے۔ حدیث یہ اس طرح ہے، ان سعد بن ہشام قال یا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالت الیس تقرأ القرآن؟ قال قلت بلا، فقالت فإن خلق القرآن فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سعد بن ہشام نے سوال کیا کہ اے میری ماں بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتے جی میں نے پڑھا۔ فرمایا الف لام سے لے کر کے والناس تک سارے کا سارا قرآن میرے محمد کا اخلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ایمان سے بتائیں جس کا اخلاق قرآن ہو اس سے بڑھ کر کوئی بات کمال ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا کمال کی وجہ سے، سیرت کے اعلیٰ ہونے سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے۔ کسی کی سیرت دے کر کے، کردار دے کر کے کوئی اچھا ہے تو انسان کو محبت ہوتی ہے۔ تو نبی سے بڑھ کر کوئی اچھا تو ہمیں اللہ کے پاس کس سے زیادہ محبت کرنی چاہیے؟ مختصر بات کر رہا ہوں اللہ سے، کیونکہ میں نے ختم کرنا ہے۔ اب تیسری کیا ہے؟ احسان۔ کوئی بندہ کسی پر احسان کرتے نا، کوئی پھسیا ہوئے قرضے دے وچ یا کسی اور مصیبت چ، کوئی بندہ رحم کر کے یار انہوں قرض دے دے نا، ساری جتھے بیگ آؤندیاں تعریفاں کر، یار بندہ بڑا چنگا، انہوں محبت ہو جائے گی کیونکہ انہیں احسان کیتا ہے۔ تو میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا ساری زندگی چ کوئی ایک ایسا شعبہ نہیں ہے جن دے تے نبی دا احسان نہ ہو۔ اللہ، آؤ ذرا حدیث نہ پڑھا۔ ابن ماجہ شریف کتاب الرہن حدیث نمبر ہے 2443، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث یوں ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت العجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ حدیث پڑھنا ہر بندے کا کام نہیں،
یہ اللہ کی توفیق سے پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اب یہ حدیث پتہ میں نے کیوں پڑھی ہے؟ حسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان بتانے لگا۔ انڈیا کا ایک شہر مدراس، وہاں ایک مسلمان بہت بڑا تاجر تھا، اس کی فیکٹری تھی چمڑے کی، نیک بندہ تھا۔ جب بھی آتا آفس میں تو کوئی کتاب سیرت کی لے آتا، اس کو پڑھتا، مطالعہ کرتا۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ جب وہ مطالعہ کر رہا تھا تو یہ حدیث سامنے آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ تو اب اس نے جو مینیجر تھا اس کو فون لگایا، مالک نے، کہتا ہے کہ آج کے بعد میری فیکٹری میں یہ قانون بنا دو کہ ہر مزدور کو اس کی شام کو مزدوری دی جائے گی۔ ہاں مزدور کی مرضی ہے، چاہے تو ایک ہفتے کے بعد لے لے، چاہے 2 دن کے بعد لے لے، چاہے روزانہ لے لے، اب اس کی مرضی۔ اب جب یہ قانون لاگو ہوا تو ہر بندہ اس کی فیکٹری میں ملازم بننے کے لیے تیار تھا۔ یار اتنے کوئی ہفتہ 2 مہینے یا مہینہ انتظار نہیں کرنا پہنتا، دن نو کرو تو شام نو لے کے گھر آ جاؤ۔ اب جو یونین مزدوروں کی یونین تھی نا، لیبر کی یونین کا صدر جو تھا وہ غیر مسلم تھا۔ جب اس کو پتہ لگا کہ اس مسلمان کی فیکٹری کی طرف ہر مزدور جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس مالک کے پاس آتا ہے، کہتا رے بھائی آخر تو نے کیا ان پر جادو کیا ہے کہ ہر بندہ تیری طرف آتا ہے؟ اس نے کہا میں نے جادو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے کتاب کھولی، اس کے سامنے وہ رکھ دی، کہتا رہا میں اردو نہیں جانتا، مجھے انگلش میں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اچھا، وہ یہ سن کر کے چلا گیا۔ رات ساری وہ جو سائی تھا، غیر مسلم تھا، سائی تھا یا ہندو تھا، غالباً جو بھی تھا وہ غیر مسلم تھا، ساری رات بے قرار رہا، سوچتا رہا۔ اب صبح ہوتے ہی فرسٹ ٹائم وہ اس کو فون کرتا ہے، کہتا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسی صدر کو جو مالک تھا اس مالک کو فون کرتا ہے، کہتا جی ٹھیک ہے آپ مجھے ملیں۔ وہ آتا ہے، کہتا ہے یار اس محمد کا مجھے پتہ بتاؤ وہ کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا وہ آج سے 1450 سال پہلے تھا، وہ عرب میں تھا۔ اس نے کہا قربان جاؤں اس انسان پر جس نے آج سے 1450 سال پہلے عرب اور صحرا میں رہتے ہوئے اللہ کی قسم ہندوستان کے مسلمان کے ہر فرد کی مزدوری کا احساس رکھا، ہر ایک کا احساس رکھا۔ وہ محمد کتنا عظیم شخص ہوگا، مجھے اس کا کلمہ پڑھا دو۔ اللہ اکبر، جس کو ہر ایک اتنی فکر ہے، ہر ایک اتنی فکر۔ آج سے 1450 سال پہلے وہ عرب کی دھرتی پہ آیا اور ہندوستان کے ایک ایک بشر کو اس کو فکر ہے۔ وہ کتنا اللہ بندہ ہوگا، یار مجھ کو اس کا کلمہ پڑھا دو۔ آت الاجیر اجر قبل اجرا، فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اس کی مزدوری مزدور کو دے دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ اللہ اکبر، دیکھو کیا احسان نہیں ہر مزدور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ذرا ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، مسلم شریف کتاب الفضائل حدیث نمبر 5955 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث یوں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی و مثل امتی کمثل رجل استوقد نارا فجعل الضواب والفراش یکان فیہ فانا آخذ بحجتکم وانتم تقہمون فیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور میری امت کی مثال اس آدمی جیسی ہے، وقت نہیں ہے اسی لیے تیز بول رہا ہوں، میری مثال اور میری امت کی مثال اس آدمی جیسی جس نے آگ بھڑکائی ہوئی ہے اور اس آگ میں پتنگے گر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا برسات کے موسم میں بلب چل رہا ہو، روشنی ہو، اس روشنی پر کیڑے مکوڑے وہ پتنگے آتے ہیں، اب وہ پتنگے گر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جہنم کا الاؤ ہے، جہنم کا الاؤ ہے، میری امت کے لوگ اس الاؤ میں گرتے ہیں، میں کمر سے پکڑ پکڑ کر محمد پیچھے کھینچ رہا ہوں سلام، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی ہر امتی کو کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں، کمر سے پکڑ کر ہر امتی جہنم میں گرنے کی کوشش کرتا ہے، محمد کمر سے پکڑ کر کے پیچھے کرتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کوئی احسان ہو سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرے؟ اور سنو ایک حدیث سن کر کے اپنا ایمان کو تازہ کرو۔ اللہ اکبر، مسلم شریف کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 194 ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نبی دعوت فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبات دعوتی شفاعت لامتی وهي نائلۃ ان شاء اللہ ومن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو اللہ نے انبیاء کی دعائیں قبول کی بھی ہیں اور نہیں بھی کی، لیکن خصوصاً اللہ نے اپنی طرف سے کہا کہ میں ہر نبی کی ایک دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ فرمایا سب نبیوں نے جلدی کی دنیا میں ہی دعائیں مانگ لی، لیکن میں محمد نے چھپا کے رکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انی اختبات، اختبات پتہ ہے کس کو؟ کیش۔ اب کیش کا مطلب بھی میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ کیش انگلش میں کیش پتہ کس کو کہتے ہیں؟ میری جیب میں بٹوا ہے، بٹوے کے اندر بھی 2-3 زپیں لگی ہوئی ہیں اور اس کے اندر پاکٹیں ہیں۔ سب سے بڑا نوٹ 5000 کا ہم وہاں ڈالتے ہیں، جو سب سے چھوٹی پاکٹ ہے وہ سب سے گہری پاکٹ ہے، چھپا کے رکھتے ہیں۔ کیش چھپا کر کے رکھنا، پھر اس بٹوے کو بھی جیب میں رکھتے ہیں، اس کو کیش بولتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اختبات، میں نے اپنی دعا کو اسی طرح چھپا کے رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے۔ اللہ کل قیامت کی سفارش کروں گا۔ سارے نبیوں نے ذرا تصور کرو، دنیا میں ہی مانگ لی، لیکن میں نے چھپا کے رکھی۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ امت کتنی ناخلف ہے، کتنی نکمی ہے، نالائق ہے، اللہ کی قسم۔ نبی تو کسی لمحے ہمیں بھولے نا، اور ہماری زبان سٹ جاتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ نبی معراج پہ جائے تب بھی ہمارا تذکرہ کرے، اللہ کی قسم۔ نبی پہاڑوں میں روئے تو ہمارے لیے، غاروں میں روئے تو ہمارے لیے، جنت البقیع میں روئے تو ہمارے لیے۔ کل قیامت کو پتہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میں یہ پل صراط ہے، یہ پل صراط، آپ دوسری طرف کھڑے ہوں گے۔ جب آپ کی امت کی باری آئے گی آپ کیا کہیں؟ فرمایا سلم امتی، سلم امتی، اے میرے اللہ میری امت کو سلامتی سے پل صراط سے نکال دے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا وقت ہو گیا ہے، لیکن اگر اس حدیث کو قرابت داری رشتہ داری پر بھی فٹ کرنا چاہو تو فٹ ہوتی ہے۔ حدیث تو اور بھی پڑھ سکتا ہوں۔ دیکھو ایک باپ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تھوڑے سے اگر 2 منٹ اوپر چلیں جائیں اعتراض تو نہیں ہے یار۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب کہا ہے۔ آپ نے فرمایا فانا آخذ بحجزکم، میں تمہیں کمروں سے پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں۔ اب ایک آگ کا لاؤ چل رہا ہے، ایک والد کرسی پہ بیٹھا اور اخبار پڑھ رہا ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے جو بھی چل نہیں پاتا، صرف وہ اپنے پاؤں ہاتھوں کے اوپر چلتا ہے۔ اب کیا ہے، یہ بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے، باپ کیا ادھر بیٹھا ہی واضح دے گا پتر پیچھے آ جا آگ کی، کہ اٹھ کے جا کے پھڑے گا، اٹھ کے جا کے پکڑے گا۔ پدری کی کہندی ہے، باپ دی پدری یہ حکم دے رہی ہے کہ اٹھ کے جا کے خود بیٹے نو پکڑ۔ نبی کے باپاں تو گئے، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا النبی سورۃ احزاب قرآن کی 33 نمبر کی صورت ہے، اس کے آیت نمبر 6 میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ سب سے قریب انسان کے کون سی چیز ہوتی ہے؟ میں سوال کروں تو جان۔ کہتے ہیں نا جہاں جائے انسان وہاں جائے جان، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ قریب کیا ہے؟ انسان کی جان ہوتی ہے، تو نبی انسان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیوں؟ جب نبی ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہمارے قریب ہے تو پھر نبی دا کوئی قضا، نبی دا کوئی فیصلہ، نبی دا کوئی حکم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو پھر سانو کی چاہیے؟ اندر اتنے ڈٹ جائیے، یہ حق کے۔ اچھا وہ حدیث ہے نا، انہوں تھوڑا جہا پورا کر داں تو پھر بات نو ختم کریے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کل قیامت نو جڑی دعا رکھی اپنی امت دی، یار احسان کڈا بڑا احسان، یہ سفارش کراں گا تو میرے ہر امتی واسطے میری سفارت واجب ہوئی، لیکن ایک شرط رکھ دیتی کہ جڑا شرک تو بغیر مریا ہوئے گا، مشرک دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش نہیں کرنی، نہ بدعتی دی، نہ مشرک نہ بدعتی، دوویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش تو باہر جے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک دی سفارش کرنی، اور نبی دی سفارش ہر ایک دے واجب بھی ہوئے گی، لیکن مشرک فرما واہیا نائلۃ انشاءاللہ ومن مات من امتی لا یشرک باللہ، جڑا شرک تو بغیر مریا آیا۔ تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چار ہی اسباب پائے جاندے نے جڑے کہ ایک سبب بھی پایا جائے تو انسان محبت ہو جاندی۔ نبی کائنات سب تو زیادہ حسین، نبی کائنات سب تو زیادہ با اخلاق،
ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا احسان زندگی دے ایک ایک شعبے تے ساڈی تے، ٹھیک ہے۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رشتے داری جو ساڈے باپاں نالوں بھی ساڈے زیادہ قریب، حتیٰ کہ باپ کی ساڈیاں جاناں نالوں بھی زیادہ قریب۔ تو جدوں چارے اسباب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ پائے جاندے تو ہن حق کی ہے کہ سانوں اللہ تو بعد سب تو زیادہ کہندے نے محبت کرنی۔ ایک جملہ کہن لگا ساری تقریر دا نچوڑ جے، بھاویں تقریر 8 گھنٹیاں دی ہوے، بھاویں ساری زندگی چ کسی نے کتاب لکھی ہوے، وہ کتاب دا نچوڑ اتباع رسول تے شان رسول تے کہتے ہیں۔ ایمان کی تکمیل کے لیے جملے لکھ لو دل دی تختی تے، ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے، مگر دخول جنت کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین۔ آخر میں الحمدللہ میں نے 4 کتابیں لکھی ہیں اللہ کی توفیق سے، 2 میرے پاس ہیں، بلکہ ایک زیادہ ہے، ایک صرف ایک ہے، معرفت الہی۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی پہچان پہ گفتگو کریں گے۔ میرا دعویٰ ہے کہ صرف ہم اللہ کو مانتے پہچانتے نہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس میں نے وہ کچھ لکھا جو اہل حدیثوں میں پایا جاتا ہے۔ بریلیوں میں ٹچ نہیں کیتا، میں تو اپنے نوں چھیڑیا کیونکہ میرے وہ زیادہ قریب نے، تے باقی بھی الحمدللہ بھائی نے، تے ان دے اندر میں اس بہت سارے جملے لکھے جڑے اسی بے احتیاطی چ بولتے ہیں، سانوں شرک دی دہلیز تے کھڑا کر دیندے ہیں۔ تے وہ کتاب پڑھنی انی کہ ضروری، ملحد بھی پڑھے گا وہ بھی اللہ نوں منن تے مجبور ہوئے گا۔ وہ منطق، فلسفہ الحمدللہ اور قرآن و حدیث کی عقلی اور نقلی دلائل دی روشنی چ لکھی گئی۔ ایک کتاب میری اپنی شخصیت دوسروں کے لیے کیسے پسندیدہ بنا، ان دے فارمولے میں نال لے کے ہیں، تے جڑا ساتھی لینا چاہے انشاءاللہ میرے کو لے سکتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔